السلام علیکم میرے کسان دوستو۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کسان خود کرتے ہیں، لیکن بعد میں پھر حکومت کو، بیپاریوں کو اور منڈیوں والوں کو کہتے ہیں کہ ہماری فصل جو ہے ریٹ پر نہیں خریدی جا رہی۔ کیوں نہیں خریدی جا رہی؟ اس میں غلطیاں کسان خود کرتے ہیں۔ آپ کو ایک رپورٹ دے رہا ہوں میں علاقے کی، میں سارا دن فیلڈ میں رہتا ہوں، میں ذمہ داروں کو ملتا ہوں، تو مجھے آج ایک چیز کی سمجھ آئی ہے، احساس ہوا ہے کہ آج ہر بندے نے ہائی بریڈ کی پنیری کاشت کر لی ہے۔ کچھ لوگ ابھی ہائی بریڈ کی پنیری کاشت کر رہے ہیں۔ جس نے پچھلے سال 2 ایکڑ کائنات لگائی تھی، اس نے ابھی 5 ایکڑ ہائی بریڈ کا پلان بنایا ہوا ہے کہ میں 5 ایکڑ ہائی بریڈ لگاؤں گا۔ جس نے 10 ایکڑ کائنات لگائی تھی تو اس نے 15 ایکڑ پورے ہائی بریڈ کی پنیری کاشت کر دیا ہے، میں نے آلریڈی دیکھ لیا ہے۔ مثلاً ات مچی ہوئی ہے ہائی بریڈ کاشت کی، فلاں ویرائٹی بہت اچھی پیداوار، 90 دن میں تیار۔ تو بات اصل میں کیا ہوتی ہے، جب آپ کوئی فصل زیادہ کاشت کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی فصل کو خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ گندم کی حالت دیکھیں، نہ ہی کسان کو بوریاں مل رہی ہیں، نہ ہی کسان کو سرکاری ریٹ مل رہا ہے، نہ ہی کسان کو کوئی ہارویسٹر مل رہی ہے، نہ ہی کسان کو کوئی مزدور مل رہا ہے۔ ابھی تک گندم کی فصل تیار کھڑی ہے۔ اب عید ہے، عید کے بعد جو ہی فصل کی کٹائی شروع ہوگی تو دیکھیں کہ کوئی چیز ملنے میں نہیں آئی گئی۔ تو ہائی بریڈ کی جو کاشت ہے وہ زیادہ پیمانے پر اس سال ہو رہی ہے۔ پچھلے سال جب کائنات کی باسمتی چاول کی کاشت زیادہ ہوئی تھی تو میں آپ کو 1-2 فوٹو بھی دکھاؤں گا کہ لیاقت پور ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے، اس کے گیٹ پر لوگ کائنات کے جو بورے تھے وہ اتار کر واپس آ جاتے تھے۔ گیٹ پر اندر منڈی پڑی تھی، ریٹ نہیں مل رہا تھا۔ تو ہائی بریڈ کا ریٹ جو تھا وہ اچھا مل رہا تھا، اس کا ریٹ تقریباً ہائی بریڈ کا 3900-4000 روپے رہا۔ تو اب کسانوں نے سوچا کہ کائنات کا ریٹ اچھا نہیں ہے، ہائی بریڈ کا ریٹ اچھا ہے، تو ہم ہائی بریڈ ہی کاشت کریں گے۔ اب ہونا کیا ہے کہ آپ ایک چیز دماغ لگا کر سوچیں کہ جو کائنات ہے اس کا چاول بکتا ہے، مثلاً باہر کے ملکوں میں جاتا ہے، یہاں پاکستان میں بکتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ یہ جو منجی آپ کاشت کریں ہائی بریڈ، یہ آپ سمجھ کریں کہ یہ کہاں جائے گی؟ اس کا کچھ چاول بکتا ہے، کوئی کھاتا ہے اس کا چاول؟ یا اس کا کتنے % آٹا بکے گا؟ عوام جب لیتی ہے اس کا آٹا مثلاً کھانے کے لیے تو کتنے % یہ بکے گا؟ تو اس کو صرف میرے تجربے کے مطابق اس کو گدھے، گھوڑے، یہ مثلاً جو پالنے والے ہوتے ہیں وہ شام کو خوراک کے لیے 2-4 کلو لے جاتے ہیں، یہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ورنہ ہائی بریڈ کا مثلاً آٹے کے علاوہ میں تو نہیں سمجھ رہا کہ کوئی چاول کے لیے اس کو خریدتا ہو، یا باقی فوڈ کے لیے بھی خریدتے ہوں گے۔ تو میرے تجربے کے مطابق اس فصل کے کوئی ریٹ کے اب چانس نہیں رہے، اور نہ ہی یہ عزت سے خریدی جائے گی۔ یہ پھر آپ کے اونے پونے دانوں منہ بکے گی، پھر کہیں گے کہ ہم نے ہائی بریڈ کاشت کیا، اس کا ریٹ نہیں ملا، حکومت نے ہمیں ریٹ نہیں دیا۔ اصل میں آپ ایسی جو فصلیں ہیں وہ مساوی فصل کاشت کریں، تھوڑی تھوڑی، گنا، کپاس، منچی یا مثلاً باسمتی منچی ایسے لگائیں، ایسے نہ کہ دھڑا دھڑ آپ جب ایک سال 10-15 ایکڑ کائنات لگا دیں، دوسرے سال 10-15 ایکڑ ہائی بریڈ لگاتے ہیں، تو پھر ایسا ہی تو ہونا ہے۔ پھر تیسرے سال آپ 20 ایکڑ کے 20 ایکڑ گندم لگاتے ہیں، تو پھر یہ حال یہی ہونا ہے جو اسی سال گندم کا ہو رہا ہے۔ تو میرے کسان بھائیوں، آپ حالات دیکھ کر چلا کریں، ایسا نہ کریں کہ کوئی بندہ جو 10 ایکڑ ہائی بریڈ لگا رہا ہے تو آپ بھی 5 ایکڑ اس کے پیچھے لگا دیں۔ تو یہ غلطی کسان خود کرتے ہیں اور بعد میں اس کا قصوروار اوروں کو ٹھہراتے ہیں۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، میرے خیال میں، کہ ہائی بریڈ کی کاشت کم سے کم کریں، اتنا کاشت کریں جو آپ کی عزت سے بک جائے۔ شکریہ۔